الله وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ برادران عزیز، اللہ کے فضل اور توفیق سے میں اور آپ سب اس بابرکت رات کی مناسبت سے جامع مسجد صغرا غنی کے اندر جمع ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو خود سراپا معجزہ ہے، اور وہ معجزات جن کا تذکرہ سیرت اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، قرآن مجید کے علاوہ بات کر رہا ہوں۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک کا معجزہ، لیکن دیگر معجزات جن کا تذکرہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ 2 جلدوں کے اندر 500 سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر کیا، تو وہ کہہ لیجئے کہ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسے معجزات سے بھری ہوئی ہے جس سے آپ کا اللہ کے ہاں جو مقام اور مرتبہ ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ 2 حیثیتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آپ کی حیثیت بشری ہے، آپ انسان ہیں، بشر ہیں، ان سارے مصائب و آلام سے، ان تکلیفوں سے، ان دکھوں سے آپ دوچار ہوئے جس سے کوئی بھی انسان ہوتا ہے، اسی لیے آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اگر فرشتے ہوتے تو ہمارے لیے نمونہ نہ ہوتے۔ تو ایک تو آپ کی زندگی کا وہ پہلو ہے، اور دوسرا پہلو وہ ہے کہ جس سے آپ کی نبوت و رسالت کے حوالے سے نبوی پہلو کہہ سکتے ہیں، جس کو جب ہم اللہ کے ساتھ تعلق کے تناظر میں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہیں، لیکن خیر البشر بھی وہی ہے۔ ایسی بشریت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے کہ کوئی بشر آپ کے پاؤں کی دھول تک کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ عبادت خدائے بزرگ تو یہ قصہ مختصر کا مطلب ہم یہی نکالتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، یہ حضور کے جو معجزات ہیں ساری با کمال ہے، ایک سے بڑھ کر ایک۔ اس معجزے کا خاص طور پر جس پس منظر میں ذکر کیا جاتا ہے وہ منظر بھی بڑا سمجھنے والا ہے، کہ یعنی نبوت کا 10واں سال ہے، 3 سال سوشل بائیکاٹ شیب ابی طالب کے اندر گزارنے کے بعد، یعنی آپ اندازہ کریں نا کہ مکہ کا چھوٹا سا شہر ہے، شیب ابی طالب کی گھاٹی ہے، پورے مکہ نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، کھانے پینے، رہنے سہنے، گفتگو، ہر حوالے سے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بائیکاٹ کی مصیبت سے باہر نکلتے ہیں تو ایک اور آزمائش آتی ہے۔ چچا فوت ہو گئے، ظاہری سہارا لوگوں سے دفاع کرنے والے تھے، وہ ٹوٹ گیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جو آپ کی اولاد کی ساری اولاد انہی سے ہوئی ہے، سوائے حضرت ابراہیم کے، وہ حضرت ماریہ سے تھے، باقی ساری اولاد انہی سے ہے۔ سب سے پہلے خواتین میں سے ایمان وہ لانے والی، اپنی ساری دولت رسول اللہ کے قدموں پر نچھاور کرنے والی۔ جب باہر سے تکلیف ہوتی ہے، حضور گھر تشریف لاتے ہیں تو آپ کی ڈھارس بندھانے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، غم سار، غم گسار وہ ہستی، وہ بھی بچھڑ گئی۔ یعنی 2-3 مہینے کے اندر کیا ہوا کہ جناب ابو طالب کا وصال ہو گیا، سیدہ خدیجہ کا وصال ہو گیا،
سارے ظاہری سہارے ٹوٹ گئے۔ اب مکہ کی اس وادی میں جہاں پل پل تنگی اور تکلیف کے اندر گزر رہا ہے، اب اس میں انتہا یہ ہے کہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا ممکن نہیں رہا۔ بدبخت ابو لہب باوجود اس کے کہ آپ کا چچا ہے، جس جس طرف اللہ کے نبی جاتے ہیں اس نے گویا کہ طریقہ یہ پکڑا ہوا ہے کہ پیچھے پیچھے جاتا ہے، جہاں حضور گفتگو کرتے ہیں تو تردید کرتا ہے۔ سوائے حج اور عمرے کے دنوں کے باقی دنوں میں دعوت اور تبلیغ کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ حج اور عمرے کے چند دن اسی میں آپ باہر نکلتے ہیں اور لوگوں تک اللہ کا دین پہنچاتے ہیں، باقی تو انہوں نے پہرے بٹھا رکھے، رستے روک رکھے ہیں۔ ایسی تکلیف اور تنگی جس سے آپ گزر رہے تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ خود آپ نے فرمایا کہ نبوت کا 10واں سال میرے لیے غم کا سال، کہ جب ہر طرف سے دکھ اور تکلیفیں اور مصیبتیں ہجوم کر رہی ہیں، کہ اپنے بھی چھوڑ چکے، بیوی وفات پا گئی، چچا دنیا سے چلے گئے، لوگوں نے پابندیاں لگا دی ہیں کہ دعوت اور تبلیغ کا کام بھی نہیں کر سکتے۔ حج اور عمرے کے دنوں میں تھوڑا سا باہر نکلنے کا موقع ہے، ابو لہب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، حضور بات کرتے ہیں، وہ بد نصیب ساتھ ساتھ تردید کر رہا ہے۔ لوگوں اس کی بات نہ سننا، وہ الفاظ دہرانے بھی ممکن نہیں ہے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ اس کی بات نہ سننا۔ ان حالات میں جب کوئی بظاہر روشنی نظر نہیں آ رہی، پیغمبر کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے۔ پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں میری کوئی بات نہیں سنی جا رہی تو کیوں نہ میں مکہ سے باہر نکلوں۔ مکہ سے باہر نکلتے ہیں، طائف کی طرف جاتے ہیں۔ تفصیلات سے آپ آگاہ ہیں۔ جو طائف والوں نے کیا، صرف یہ نہیں کہ دعوت ہی قبول نہیں کی، چلو نہ سنو بات، نہ تسلیم کرو، نہ ہی مان لاؤ۔ بد نصیبی اور بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ طائف والوں نے صرف انکار نہیں کیا بلکہ پتھروں کی بارش بھی کی۔ اوباش ترین لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا۔ آپ ان سے بچتے ہوئے ایک باغ کے اندر پناہ لیتے ہیں۔ ساری کیفیات آپ کے سامنے، پورا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ مکہ واپس تشریف لاتے، پتہ چل گیا لوگوں کو کہ مکہ سے نکل گئے ہیں، ناکہ بندی کر دی کہ اب کوئی ان کو سہارا دینے والا تو ادھر ہے نہیں، لہذا اب مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا۔ آپ اندازہ کریں کہ ظلم کی انتہا، کہ اب اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ آپ نے مکہ کا ایک بہت بڑا سردار، اگرچہ وہ کفر کی حالت میں مر گیا، لیکن ایمان کے بغیر بھی لوگ بہت سارے نیک کام کر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی بے ایمان کا نیک کام بھی ضائع نہیں کرتا، اس کا نام کسی نہ کسی شکل میں زندہ رہ جاتا، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اجر دے دیتا ہے۔ آپ نے پیغام بھیجا مطعم بن عدی کو کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لو، مکہ والے مجھے داخل نہیں ہونے دیتے۔ پیغام پہنچا، اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ حضور کے پاس آیا، اپنی پناہ کا اعلان کیا کہ میں ان کو پناہ دے رہا ہوں اور مکہ کے اندر داخل کر رہا ہوں، خبردار کوئی شخص ان کی طرف نظر بھی اٹھا کے نہ دے۔ حضور اس کا ذکر بعد میں بھی فرمایا کرتے، جب بدر کا مارکا ہوا نا تو قیدی پکڑے گئے، تو مطعم بن عدی فوت ہو چکا تھا۔ حضور نے فرمایا کاش آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا تو میں اس اکیلے کی سفارش پر بدر کے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیتا۔ اللہ کے نبی نے کبھی کسی کا احسان جو ہے نا اس کو نظر انداز نہیں کیا۔ یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی اچھا کام کرے تو اس کو بھی یاد رکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی مکہ کے اندر داخل ہو گئے، لیکن جو حالات ادھر ہیں، جو باہر ہیں، جو اوورال عرب کی سرزمین کے اندر جن مشکلات کا آپ کو سامنا ہے،
ان سب کا ذرا تصور کریں کہ کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ جب کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تشریف لے آئیں، ہم آپ کی بات سنیں گے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ جب کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ عطا فرمایا جسے ہم معجزات کی ماں کہتے ہیں، سب سے بڑا معجزہ، کہ جس کی انبیاء کی تاریخ میں کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ ایسا معجزہ کہ جو کسی پیغمبر اور رسول کو عطا نہیں کیا گیا، کہ ان ظاہری آنکھوں کے ساتھ دنیا کے اندر، دنیا کی اس زندگی کے اندر، آخرت میں تو ایسا ہوگا، لیکن دنیا کی اس زندگی کے اندر ان ظاہری آنکھوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جلوے عطا فرمائے۔ یہ وہ سفر ہے کہ جس کا آغاز قاری صاحب نے تلاوت کی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ۔ تو یہ وہ سفر ہے، اس کا ذکر کس لفظ کے ساتھ ہو رہا ہے؟ میں اس کا صرف ترجمہ آپ کو سناتا ہوں کہ سبحان، بات بڑی مشکل ہونے لگی ہے، کوئی آسان بات نہیں ہے کہ ان ظاہری اس سراپے کے ساتھ، جسم خاکی کے ساتھ، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور لامکان، تو یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ ناممکنات میں سے۔ لیکن جس ذات نے اس معجزے کو انجام دینا تھا، جس ذات نے اپنے پیغمبر کو یہ شان عطا فرمانی تھی، کیا اس کے لیے بھی ناممکن ہے؟ تو یہ تھا کہ لوگ انکار کریں گے، تو لفظ سبحان کے ساتھ آغاز کہ سبحان، جو اللہ کو مانتا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ وہ رب، سبحان کا مطلب یہ ہے کہ ہر عیب سے پاک۔ گویا کہ اعلان یہ ہو رہا ہے کہ یہ دعویٰ پیغمبر کا دعویٰ نہیں ہے کہ اس نے رات کے مختصر حصے میں ایسا عظیم و شان سفر کیا ہے، یہ دعویٰ پیغمبر کا بھی ہوتا تب بھی سچ تھا، یہ پیغمبر کا دعویٰ نہیں ہے بلکہ رب پیغمبر کا دعویٰ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے۔ سبحان، پاک ہے وہ ذات جو اس بات سے، اس عیب سے پاک ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ایسا عظیم و شان سفر نہ کروا سکے، وہ اس سے پاک ہے۔ اس کے ساتھ آغاز ہوا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جس نے رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کے اندر اور رات کے بھی تھوڑے سے حصے میں، لیلن عربی زبان میں کہتے ہیں یہ نکرہ ہے، اور عربی زبان میں نکرہ جو ہے لیلن یہ تقلیل کے لیے آتا ہے، یعنی تقلیل بالکل معمولی تھوڑا سا حصہ۔ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو لمبے عرصے کے لیے بھی اپنے حبیب کو اپنے پاس لے جاتا، تو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ تھوڑے سے حصے میں، لیلن بالکل مختصر ایک لمحے میں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل بات یہ تھی کہ حضور جانے کائنات، اگر جان نکل جائے تو جسم زندہ نہیں رہتا، صرف وہی چیزیں، باقی کائنات کی نبض بالکل رک گئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے نکلے ہیں تو کائنات کی نبض رک گئی، صرف وہی چیزیں زندہ رہی ہیں جہاں جہاں سے حضور کا قدم گزر رہا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر لامکان۔ تو جب تک یہ کائنات کا پورا نظم، یہ کائنات کی جان اگر یہاں سے نکل کر لامکان کی طرف چلی جائے تو یہ کائنات قائم کیسے رہے گی؟ اس لیے اللہ رب العزت نے کائنات کی تنابیں کھینچ کر اس کے صدیوں کے سفر کو، سالوں کو سفر کو صرف ایک لمحے کے اندر بند کر دیا، تاکہ جانے کا وہ جو آپ پڑھتے ہیں نا کہ حضور تشریف لے گئے تو وضو کا پانی، واپس آئے تو پانی چل رہا تھا، بستر گرم تھا، جس درخت کے ساتھ آپ کا جبہ مبارک ٹکرایا اس کی ٹہنیاں بھی ہل رہی تھیں،
کہ آپ واپس پھر تشریف لے آئے، تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضور جانے کائنات ہیں، اور کائنات کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ممکن نہیں تھا، تو رب کائنات نے کائنات کو ادھر ہی بالکل سٹل کر روک دیا، ایک لمحے کے لیے ہر چیز ادھر ہی رک گئی۔ اب یہ پھر اگلا معجزہ یہ ہوا کہ وہ کائنات کے لیے تو ایک لمحہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی لمحے کو اللہ تعالیٰ نے کئی سالوں کے اندر تبدیل کر دیا۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میں نے یعنی دنیا کے اعتبار سے 18 سال کا عرصہ اللہ رب العزت کے اس نظام کو، اس ملکوتی نظام کو، اس تکوینی نظام کو، جنت اور دوزخ کو، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو، اس کا مشاہدہ کرتے ہوئے، اس کی سیر کرتے ہوئے گزار دیا۔ تو یہ دنیا کے اعتبار سے یہ اسی طرح کا واقعہ ہے نا، سمجھ لیجئے کہ جس طرح آپ یہ پڑھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر بندہ جو وفات پاتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے، تو اس کے لیے قیامت میں اور اس کی موت کے اندر کل وقت کتنا ہوتا ہے؟ گویا کہ وہ لیٹا ہے عصر ہوئی ہے، اٹھا ہے مغرب ہو گئی، اتنا وقت۔ ورنہ جو لوگ صدیاں پہلے فوت ہو گئے ہیں اور جو قیامت کے نزدیک مریں گے، ان میں یہ اتنا بڑا ڈیفرنس ہے وقت کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی وقت کو، کسی کے لیے صدیاں ہیں، کسی کے لیے وہ تھوڑا وقت ہے، لیکن اس کی مدت ایک کر دی۔ رب کریم نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، اصحاب کہف کا واقعہ پڑھیے کہ ان پر تو دنیا والوں پر تو صدیاں گزر گئے، لیکن ان کے لیے دن اور دن کا بعض حصہ ہے، کچھ لمحات ہیں۔ تو رب کریم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سفر کو تو طویل فرما دیا، لیکن چونکہ حضور جانے کائنات ہے، وجہ کائنات ہے، مقصود کائنات ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے کائنات کی نبض کو روک دیا کہ جان جا رہی ہے، کائنات ختم ہو جائے گی، جب تک وہ لوٹیں گے تو یہ وقت کی تنابیں کھینچ کر اس کو ایک لمحے کے اندر تبدیل کر۔ دوسری بات، اس لیے یہ لیلن فرمایا، تھوڑے سے حصے میں، ایک لمحے میں۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ آسرا بعبدہ، وہ ذات کہ جس نے رات کو سیر کرائی اپنے بندے کو۔ اچھا، یہ عبد، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے۔ ہمارے ہاں لوگ توحید کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ رسالت قربان ہو جاتی، اور بسا اوقات رسالت کا تذکرہ اس طرح کریں گے کہ اس کے سامنے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل بے اختیار ہے۔ یہ دونوں چیزیں، یہ یہود و نصارہ کا رویہ ہے۔ یہود کیا کرتے تھے کہ پیغمبروں کے بارے میں ایسی بد عقیدگی کا شکار تھے کہ پیغمبروں کو عام بشر بلکہ اس سے بھی گرا دیتے تھے۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے نا کہ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ پیغمبروں کو قتل بھی کرتے تھے، تہمتیں لگاتے تھے، ایسی ایسی چیز، ایسے ایسے اعمال اور کردار کو پیغمبروں کی طرف منسوب کرتے تھے جس کا تصور کسی بھی شریف بندے کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا، ایسے بد نصیب تھے۔ اور دوسری طرف نصارہ کا کیا حال تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو دیکھا کہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، بیمار کو تندرست کر رہے ہیں، غیب کی خبریں دے رہے ہیں، ایسے محیر العقول معجزات۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو انسان ہے ہی نہیں، یہ تو بشر ہے ہی نہیں، ان کو خدا کہتے ہیں۔ رسالت کے درجے سے اٹھا کر خدائی کے درجے پر فائز کر دیا۔ سارے پیغمبروں کے معجزات ایک طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج ان سب سے عظیم الشان ہے۔ اس چیز کا امکان تھا کہ کہیں لوگ پیغمبر کی شان جب اس طرح دیکھیں گے کہ ایسا معجزہ آپ کو عطا ہوا ہے کہ جیسا معجزہ کسی پیغمبر رسول کو نہیں ہوا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رسول کے بارے میں کوئی غلط فہمی کا شکار ہو جائیں۔ تو اس لفظ کے ساتھ اس کی وضاحت کر دی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ،
अपने बंदे को ले गया कि इन सारी शानों के बावजूद, इन सारी अजमतों के बावजूद हैं वो मेरे ही बंदे। अच्छा, फिर ये है कि सिर्फ अब्द नहीं कहा। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की है। सिर्फ अब्द नहीं अल्लाह ताला ने फरमाया, बल्कि अब्द हू कहा है। अब्द तो मैं और आप। अब्द क्या होता है? गुलाम। यानी कदीम जो उसका माना किया जा सकता है लुगत के एतबार से, वो क्या है? वो गुलाम, माल तिजारत। माजी के अंदर चलें, वो खत्म हो गया माना। अब हम जो अबद का माना करते हैं तो एक माना तो यह है कि कायनात का हर जर्रा अल्लाह ताला की अबदियत के अंदर है। हालत इस्तरार में कायनात की एक एक चीज रब्बे कायनात की बारगाह में इताअत गुजार है। सूरज को मजाल नहीं है कि अपनी मर्जी करे, चांद अपनी मर्जी से हरकत नहीं कर सकता। कायनात का एक एक जर्रा रब्बे करीम के हुक्म के ताबे है। लेकिन गौर करें तो ये इताअत और फर्मा बरदारी ये हालत जबर में है, इख्तियार के बगैर है। लेकिन ये भी अबदियत की एक शक्ल है। एक शक्ल ये है कि हो तो इख्तियार के साथ, लेकिन हो गैरुल्लाह के लिए, अल्लाह की नहीं, किसी और की इताअत। जो काफिर है वो भी अब्द है, वो भी अब्द, लेकिन खुदा का नाफरमान अब्द है। एक अब्दियत ये हो सकती है कि अल्लाह की इबादत हो, पूरे इख्तियार के साथ हो, लेकिन मेरी और आपकी तरह वो इबादत हमारी ऐसी है कि जो नाकिस। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने उन बंदों के बारे में फरमा रहा है, कुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे वो बंदो जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, लेकिन है अल्लाह के फरमा बरदार बंदे, इबादत का इताअत का हक नहीं अदा कर सके, ये भी अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन मैं जिस बंदे की यहां बात करना चाह रहा हूं कि यहां मेरी और आप की तरह के बंदे का जिक्र नहीं हो रहा, सिर्फ मुतलक अब्द का जिक्र नहीं हो रहा, बल्कि फरमाया कि वो जात असरा बे अब्द ही। इकबाल कहते हैं कि अब्द दीगर अब्द हु चीजें दीगर, मा सरापा इंत मुंतजिर ऊ मुंतजर। मैं और आप सारी जिंदगी, हमारी अबदियत यह है कि सारी जिंदगी हम अल्लाह की रहमत का इंतजार करते रहते हैं, और रसूलुल्लाह का मकाम अबदियत यह है कि रब की रहमत खुद उनका इंतजार करना कि आप तशरीफ ले आइए। कोई और आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हर तबका आप पर दुख और मुसीबत के पहाड़ ढाना चाहता है। ए हबीब, आप तशरीफ ले आइए, हम आपकी बात को सुनेंगे। और वो मकाम अबदियत कैसा है कि ये आयत मुकद्दसा जरा सूरह नजम की सुनिए, सुम्मा दना फतदल्ला। इमाम बुखारी ने जो इसका तर्जमा किया वो जरा समात फरमाए। सुम्मा दना फतदल्ला फकाब कौसैन औ अदना। सुम्मा दना, इमाम बुखारी का तर्जमा ये है, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुआ। अब हमें नहीं पता कि उस कुर्ब की कैफियत क्या है। इमाम बुखारी कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि दना फतदल्ला, सुम्मा दना फतदल्ला, पस वो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी सारी शानों के साथ, अपनी सारी अजमतों के साथ अपने हबीब मुकर्रम के करीब हुआ, और फरमाया कि वो कुर्ब क्या, फकान काब कौसैन, जैसे कि दो कमाने। और फिर फरमाया औ अदना, या इससे भी कम। अरबी जबान के अंदर, अरबों, ये अरब मुहावरा है, काब कौसैन, ये अरबी जबान के अंदर मुहावरा इस्तेमाल होता है। इसका मतलब यह है कि अरबों में यह होता था कि जब दो सरदार आपस में कोई मुआहदा करते, आपस में इत्तेहाद करते, अपनी एकता का ऐलान करना चाहते कि लोगों आज के बाद सारे लोग गवाह हो जाएं कि हम एक हैं, तो वो क्या करते थे कि दोनों सरदार अपनी कमाने निकालते
اور دونوں کمانوں کو جوڑ کر اس سے ایک تیر باہر پھینکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب اگرچہ کمانے دو ہیں لیکن ان سے نکلنے والا تیر ایک ہی ہے۔ کوئی اب یہ جرت نہ کرے، اب ایک کی بات دوسرے کی بات شمار ہوگی، ایک کے ساتھ جنگ دوسرے کے ساتھ جنگ شامل ہوگی، ایک کے ساتھ سلو دوسرے کے ساتھ بھی سلو شمار ہوگی۔ گویا کہ اس لحاظ سے اس آیت مقدسہ کا ترجمہ یہ ہوا کہ قاب قوسین او ادنا، کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو ایسا قرب عطا فرمایا کہ وہ جیسے دو کمانے بلکہ اس سے بھی کم۔ اور اس سے کم کیا ہے؟ اگلی آیت نمبر 10 سورہ نجم کے اندر 8 اور 9، اور پھر 10ویں آیت میں اس کا مطلب بالکل قرآن نے وہی الفاظ استعمال کرنے تھے جو ہمارے روزمرہ میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن وہ الفاظ عربی زبان باوجود اپنی وسعتوں کے، اپنی ساری عظمتوں کے، عربی زبان بھی وہ اپنے اندر وسعت نہیں رکھتی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باہمی جو تعلق ہے، جو قرب ہے، اس قرب کو الفاظ ہی ختم ہو گئے۔ فرمایا کہ فَأَوْحَا إِلَىٰ، کس آہنگ کے اندر فرمایا، کون سی بات فرمائی، اس کو الفاظ اپنے اسلوب کے اندر بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اعلان کیا ہے؟ قاب قوسین۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی وضاحت بھی کی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے واضح کر دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے پیغمبر، جو لوگ، یہ بیعت رضوان کا واقعہ ہے 6 ہجری صلح حدیبیہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے، اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ۔ اور فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جو بدر کے میدان کے اندر گفتگو کے آخری حصے میں جو چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک اس آیت مقدسہ کا مختصر سا مفہوم۔ اب یہ ہے کہ یہ جو معراج ہے، اس کا ایک دوسرا پہلو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو لے جاتا آسمانوں پر، بات ختم ہو گئی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے پیغمبر کو شان عطا فرمانا چاہتا ہے، وہ تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت معجزہ معراج کو اپنے پیغمبر کی قیامت تک نبوت و رسالت کی سب سے بڑی دلیل بنانا بھی چاہتا ہے۔ وہ دلیل جس طرح اس دور کے لوگوں کے لیے تھی، مشرکین مکہ کے لیے، جس طرح وہ دلیل بنی اسرائیل کے لیے تھی معجزہ معراج، جس طرح وہ دلیل قیامت تک آنے والے ان عقل پرستوں کے لیے کہ جو ہر چیز کو عقل کے پیمانوں پر ناپتے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے اس معجزے کو ہر دور کے لوگوں کے لیے گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل بنا دی۔ اس دور کے لیے کیسے بنا؟ بھئی اللہ تعالیٰ اگر مسجد حرام سے سیدھا آسمانوں کی طرف لے جاتا تو وہ ایسی بات تھی کہ جس کی تصدیق کرنا یا تردید کرنا، اس کو ناپنا، جانچنا، تجزیہ کرنا، یہ لوگوں کے لیے ممکن نہ ہوتا۔ تو سفر معراج کے 3 مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، دوسرا مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، اور تیسرا سدرۃ المنتہا سے لامکان تک۔ اور تینوں میں حکمتیں اگر آپ تلاش کریں، جتنا میرے پاس وقت ہے اس کے مطابق میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں،
تینوں میں آپ دیکھیں تو کیا باتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا گھر واپس تشریف لائے، حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے، ان سے ظاہر ایک لمحہ تو گزرا ہے، ان کو سنایا کہ اللہ نے کیا فضل اور کرم فرمایا۔ اچھا ویسے 10:30 ٹھیک 10 منٹ ہے۔ حضرت ام ہانی کے پاس تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی، تو میں چلا ہوں لوگوں کے اندر بیان کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا محبت سے کہ یہ لوگ پہلے ہی آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو یہ تو اور آپ کا تمسخر اڑائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکے، تشریف لے گئے اور بیت اللہ شریف کے اندر کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پکارا، سارے جمع ہو گئے، ابو جہل بھی موجود تھا اور مطعم بن عدی اور دیگر بڑے بڑے سردار موجود تھے۔ کہا کہ آج یہ جو رات گزری ہے، اس رات میں اللہ نے مجھے یہ عزت اور شرف عطا فرمایا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور اللہ رب العزت نے مجھے اپنی بارگاہ میں شرف بخشا ہے۔ جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی تو کئی لوگ تو حیرت کے اندر ڈوب گئے کہ کیا یہ بات کر رہے ہیں، اور بعض لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا، ٹھٹھا اور مذاق شروع کر دیا کہ لو اب ہمارے ہاتھ آ گئی وہ بات، تو انہوں نے باقی لوگوں کو بھی آوازیں دے کے بلا لیا، لوگ جمع ہو گئے، مسلمان بھی جمع ہو گئے، جناب ابو بکر صدیق، علی المرتضیٰ اور دیگر مسلمان بھی وہاں جمع ہوئے اور سردارین قریش بھی۔ اب وہ مکالمہ شروع ہوا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے معجزہ معراج کو مشرکین مکہ کے لیے گویا کہ حجت اور دلیل بنا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی ایسی دلیل کہ جس کو باقائمی ہوش و حواس وہ جھٹلا ہی نہیں سکتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تو جھٹلایا، انہوں نے مذاق اڑایا اور مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ اب بتاؤ، ہم نہ کہتے تھے کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہے، ان کو کوئی آسیب ہے، ان پر کوئی جادو کا اثر ہے، ہم نہ کہتے تھے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور ایک ایک بات بیان فرما رہے تھے تو آپ ساتھ ساتھ ہی کہتے جا رہے تھے کہ صدق اللہ و صدق رسولہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے اور اللہ کے رسول نے سچ فرمایا۔ وہ کہنے لگے کہ اے ابو بکر، کیا تم یہ بات مانتے ہو کہ رات کے تھوڑے سے حصے مسجد حرام سے مسجد اقصی؟ فرمایا کہ میں تو اس سے بھی بڑی باتیں مانتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر وحی آئی ہے تو میں مانتا ہوں کہ وحی آئی ہے۔ جب وہ جنت اور دوزخ کی گواہی دیتے ہیں تو میں مانتا ہوں۔ میں ایک ایک چیز کو مانتا ہوں جو اس سے بھی عجیب تر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے وہی اپنے پیغمبر پر نازل فرمائی کہ آج کے بعد یہ ابو بکر نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت علی فرمایا کرتے تھے، قسم بخدا میں اس بات کا گواہ ہوں کہ ابو بکر کو صدیق اللہ نے جبریل امین کے ذریعے قرار دیا تھا۔ یہ شان ہے جناب ابو بکر صدیق۔ تو ایک ایک بات کو انہوں نے جھٹلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا چلو جی، ان کو پتا تھا کہ یہ کبھی مسجد اقصی میں کبھی گئے ہی نہیں ہیں، تو اب پوچھنا شروع کیا کہ بتائیے اس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، چھت میں کون سی لکڑی لگی ہوئی ہے، باقی تفصیلات، رخ فلاں دروازے کا رخ کس طرف ہے، فلاں کا کس طرف ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3886، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما کذبتنی قریش قمت فی الحجر فجعل اللہ لی بیت المقدس۔ جب قریش نے مجھے جھٹلانا شروع کیا تو میں حتیم کے اندر کھڑا ہو گیا۔ فجل اللہ لی بیت المقدس،
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे पर्दे उठा दिए और बैतुल मक़दस मेरे सामने आ गया। और फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिफ उखबिरुहुम अन आयातिही व आना अंजुरु इलैहि, मैं एक एक चीज को देख देख कर उनके सारे सवालों का जवाब दे रहा हूं। वो ये हाजिर नाजर वाला मसला हल नहीं हो जाता भाई। हाजिर नाजर का मतलब ये नहीं है कि रसूल हर जगह मौजूद है, ये अल्लाह की शान। ये हाजिर नाजर का मतलब नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह मौजूद है, और ना ही अल्लाह के नबी हर चीज का इल्म रखते हैं। हजूर उसी चीज का इल्म रखते हैं जो अल्लाह आपको अता फरमाए, और अल्लाह ने सबसे बढ़कर जो इल्म अता फरमाया वो अपने पैगंबर को अता फरमाया। और हजूर के हाजिर नाजिर होने का मतलब सादा सा मतलब, ऐसे ही लोग लड़ते रहते हैं, मैं तो इन मौजूआत पर ज्यादा बात नहीं करता भाई। हाजिर नाजिर होने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो हजूर ने एक दूसरी हदीस के अंदर इरशाद फरमाया ना कि इन्नल्लाह ज़वाली अल अर्द हत्ता राइतु मशारिकहा व मगारिबहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन के मशरक और मगरब और उसकी तनाबों को खींच कर मेरे सामने इस तरह कर दिया कि मैं उसके मशरक और मगरब को देखता हूं। ये मतलब है। और अगर जिसमें मिसाली के साथ अल्लाह के पैगंबर किसी जगह तशरीफ ले जाना चाहे तो मिराज के वाक़े से वो भी साबित है, वो भी वाज़े है कि अल्लाह के नबी मस्जिद अक्सा के अंदर उसी जिस्म मिसाली के साथ सारे पैगंबर अपनी कब्रों में भी मौजूद हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज भी अता फरमा रहे, नमाज भी अदा फरमा रहे। लिहाजा ये चीजें बड़ी एहतियात के साथ जिक्र करने की जरूरत है। खबरदार, तौहीद का तज़किरा नबूवत की कीमत पर मत कीजिए, और नबूवत और रिसालत का चर्चा जो है तौहीद कुर्बान करके मत कीजिए। खुदा खुदा है, नबी नबी है। इसलिए अल्लाह ताला ने यह फरमाया, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दे, कि इन सारी शानों के बावजूद, इन सारी अजमतों के बावजूद हैं वो मेरे बंदे। मैं खालिक हूं, वो मखलूक है। उनकी हर शान मेरी अता करता है, और मैंने कितनी शानें अपने पैगंबर को अता फरमाई हैं उसका तज़किरा हो रहा है। तो कुरैश के एक एक सवाल का जवाब दिया। वो सारा वाकया तो खैर बड़ा लंबा है। उन्होंने यहां तक पूछा, अच्छा वो जब कड़ियां शड़ियां और दरवाजे और खिड़कियां आरशा बता दी ना, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए, आते जाते आपने हमारे काफिले भी देखे हों, तो वो जरा बताइए। वो सीरत की किताबों में सारी तफसील आप पढ़िए। हजूर ने यहां तक बताया कि कौन सा काफिला किस जगह पर पड़ाव किए हुए दिन नोट कर लिया उन्होंने, तो वापस आएंगे पूछ लेंगे। कौन क्या हरकत कर रहा था, किसका ऊंट गुम था, उसका रंग क्या था, वापसी की तारीख और वक्त क्या होगा, एक एक चीज अल्लाह के पैगंबर ने लोगों के सामने बयान की कि वो फला काफिला दिन के आगाज में मदीना मक्का के अंदर दाखिल होगा, फला काफिला दोपहर के वक्त आएगा, फला काफिला गुरूब आफ्ताब के वक्त आएगा, मक्का के अंदर दाखिल होगा। कुछ लोग बैठ गए पहाड़ी पर चढ़ के, और जब सूरज गुरूब हो गया तो उन्होंने आवाज लगाई कि लो जी, एक बात तो गलत साबित होने लगी है, सूरज गुरूब हो गया। दूसरी तरफ से आवाज आ गई कि वो काफिला भी दाखिल हो गया। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने इस तरह ये शान आपको अता फरमाई। एक ऐसी हर चीज खुली हुई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। ये शान मैंने कोई नहीं दी, ना मेरी ये औकात है कि हमको बढ़ा चढ़ा के बात करें। ये वो सारी चीजें हैं जो या कुरान में हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में। ये मैंने आपको बुखारी शरीफ की हदीस सुनाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उखबिरुहुम अन आयातिही, कि मैं बैतुल मक़दस की एक एक निशानी उनको बता रहा था, वह आना अनजुरु इलैहि, और मैं उसको देख रहा। ऐसे समेट दिया। वो जो आला हजरत ने बात की है ना कि फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना। ये असल में बात इस तरह समझने वाली है कि जब कोई उम्मती मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज देता है
पुकारता है, तो ये मुमकिन नहीं है कि रब करीम अपने पैगंबर के और उस उम्मती के दरमियान कोई पर्दा हायल है। इसीलिए वो हदीस, बुखारी की हदीस मैं कई दफा सुना चुका हूं आपको, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब मेरा कोई उम्मती गफलत में मुझ पर दरूद पड़ता है तो मुझ तक पहुंचा दिया जाता है, और जब कोई मोहब्बत में झूम झूम के दरूद पाक पढ़ता है तो मैं उसके दरूद को खुद सुनता हूं। ये वाकया मिराज मुशरिकीन मक्का के लिए नबूवत और रिसालत की दलील बन गया। एक और सुना दूं बात, सिर्फ नहीं वो ईशा का टाइम नहीं, वो सारे पहुंचन भी आले ने। ये वाकया दलील है कुरैश के लिए, मुशरिकीन मक्का के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की, और ये वाकया दलील है बनी इसराइल के लिए। उस वक्त आप देखिए कि बनी इसराइल, हजूर के मुखातिब कौन है? बनी इस्माइल में आपकी बेइज्जत हुई। हजूर का ताल्लुक हजरत इब्राहिम की इस्माइली लड़ी से है, और मुखातिबीन कौन है? बनी इसराइल। और बनी इसराइल में आखिरी मबूस होने वाले नबी और पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत पहुंचा एलिया, शाम फलस्तीन मकाम एक बैतुल मकदस के साथ। हिरकल कैसरे रूम वहां आया हुआ है, 6 हिजरी का वाकया है। हजूर का खत पहुंचा, वो लंबी डिस्कशन हुई, सवालों जवाबों में आपको कई दफा सुना चुका हूं। मौजू के मुताबिक उसमें से एक बात सिर्फ अर्ज करता हूं। अबू सुफियान को यानी कैसर ने कहा कि यार यहां से ढूंढो कोई उस इलाके के रहने वाले लोग। अबू सुफियान का काफिला उधर गजा के अंदर ठहरा हुआ था, ये मौजूदा गजा जी, उनको पकड़कर लोग ले आए कि ये लोग वहां के रहने वाले। गुफ्तगू शुरू हुई। अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं, 2 साल बाद मुसलमान हुए। ये 6 का वाकया है, वो 8 में हुए। वो खुद कहते हैं कि मुझे कैसर ने आगे बुला लिया, बाकी लोग पीछे थे, और उसने कहा कि ये अगर कोई गड़बड़ करे ना, बात गलत करे, तो पीछे से बोले बगैर ही तुमने इशारा कर दे। तो कहते हैं कि उस दिन मैंने जितने सवाल उसने किए, मुझे कोई मौका नहीं मिला बात करने का। बिलाखिर जब कोई मौका ना बिना तो मैंने खुद ही मौका बना लिया। मैंने कहा कि वो तो ठीक है, वो सारी बातें, कैसर हर बात पर जो भी वो सवाल करता तो खुद ही उसका फिर जवाब देता। मुझसे सवाल करता कि उसका खानदान कैसा है, मैं कहता कि वो तो सबसे आला खानदान। तो कहता नबी होते ही आला खानदान, तो अला हाजल क्यास। कहते हैं अबू सुफियान के बहुत सारे सवाल किए, मुझे बात करने का मौका ना मिला। बिलाखिर मैंने खुद ही अपनी तरफ से बात बना के पेश की कि चलो ये बात करता हूं, शायद मुझे मौका मिल जाए माज़अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाने का। कहते हैं मैंने कहा कि ये सारी बातें जो मैंने आपसे बताई, उसके अलावा भी एक बात सुनी जिससे आपको अपनी राय कायम करने में मदद मिलेगी। कैसर ने कहा कि हाँ करो। तो कहते मैंने मिराज का वाकया छेड़ दिया कि ऐसा अजीबोगरीब वाकया उन्होंने बयान किया है कि मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, जहां आप इस वक्त तशरीफ फरमा है, कैसर उस वक्त उधर ही था, कि जहां आप इस वक्त रुके हुए हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ये दावा किया है कि रात के मुख्तसर हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक आए भी हैं और वापस भी चले गए। अब आप ही बताइए भला ये बात मानने वाली अकल और दानिश इसको तस्लीम करती है? अभी अबू सुफियान ने इतनी ही बात की थी कि जो बैतुल मकदस का उस वक्त सबसे बड़ा पादरी था वो खड़ा हो गया। ये हमारी सीरत की किताबों में भी और तफसीर की किताबों में ये वाकया मौजूद है। जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी जिल्द 2 ज़ियाउन नबी सफ़ा 405, उन्होंने ये वाकया वहां पर नकल किया है कि वो पादरी खड़ा हो गया जो सबसे बड़ा पादरी। उसने कहा कि अगर ये वाकया हुआ है तुम्हारे बकौल, तो मैं ये तस्दीक करता हूं कि ये वाकया जरूरी हुआ है। कैसर कहने लगा कि तुम कैसे कह सकते हो, तुम कैसे इसकी तस्दीक कर सकते हो? उसने कहा कि असल में हुआ यह था कि मैं आज तक इस वाकये के बारे में हैरान था कि ये वाकया तो नबी आखिर ज़मां के हवाले से हमने पढ़ा था
کہ آخری زمانے میں جو آخری نبی تشریف لائیں گے تو وہ مسجد اقصی میں تشریف لائیں گے، اور وہ جو کیفیت بیان ہوئی ہے وہ اس کے مطابق ان کی تشریف آوری ہوگی۔ تو میں ہوا یہ تھا کہ جب سارے لوگ عبادت کر کے نکل گئے تو میں ابھی ادھر ہی تھا، میں نے دیکھا کہ باقی سارے دروازے بند کر دیے، جو مین دروازہ تھا وہ بند ہی نہیں ہو رہا۔ پھر لوگوں کو بلایا، نہیں ہو رہا، ایسے لگا ساری عمارت کا وزن اس کے اوپر آ گیا۔ تو سارا زور لگانے کے بعد بالآخر ہم نے یہ طے کیا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، صبح کاریگر کو بلائیں گے پھر اس کو بند کریں گے۔ لیکن جب صبح میں سب سے پہلے عبادت گاہ میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں لوگوں کے آنے کے آثار موجود تھے، کہ یہاں میرے بعد رات کچھ لوگ آئے ہیں ادھر۔ اور وہ جو حدیث میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو، براق کو، چٹان کے اندر اشارہ کیا، سوراخ ہو گیا، وہاں آپ نے باندھ دیا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہاں سوراخ ہے، کسی سواری کے باندھے جانے کا وہاں پر نشان موجود ہے، اور جب میں نے دروازے کو چھیڑا تو وہ ٹھیک بند ہو گیا۔ تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ آج رات کوئی جماعت، کوئی پاکیزہ جماعت، اس کا یہاں گزر ہوا ہے اور کچھ لمحات انہوں نے یہاں گزارے ہیں۔ اب تمہاری بات مجھے سن کے یاد آ رہا ہے کہ بالکل اس پیغمبر کی آمد مسجد اقصی کے اندر ہوئی۔ جب اس نے یہ دلیل دی اور یہ گواہی دی تو اس وقت گویا کہ بنی اسرائیل کے لیے، بنی اسرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین، یہود، نصارہ، بنی اسرائیل، ان کے لیے بھی گویا کہ واقعہ معراج نبوت اور رسالت کی دلیل اور حجت بنا۔ اب وہ نہیں مانیں گے، کیسر نے فوراً کلمہ پڑھا، آپ حیران ہوں گے۔ لیکن جب لوگ اس کو مارنے کے لیے دوڑے تو اس نے کہا میں نے تو ویسے چیک کرنے کے لیے پڑھا تھا کہ تمہارا ایمان کس درجے کا ہے، میں تو تمہیں آزما رہا تھا، میں اسی دین پر۔ لیکن وہ جان گیا کہ وہ پیغمبر آخر و زمان تشریف لا چکے ہیں، اور اس نے ابو سفیان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو باتیں تم نے کی ہیں اگر یہ اسی طرح ہے تو میں اس بات کی قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ سر زمین پر جس پر اس وقت میرے قدم ہیں، یہاں پر بھی اسی نبی کا جھنڈا گاڑا جائے۔ اور پھر ایسا ہو کے رہا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو معجزہ ہے، یہ گویا کہ زمینی معراج کا اصل فلسفہ جو سمجھنے والا ہے وہ اس لیے زمینی معراج کروائی گئی تاکہ یہ مشرکین مکہ کے لیے حضور کی نبوت اور رسالت کی دلیل بن جائے، یہ بنی اسرائیل کے لیے نبوت اور رسالت کی دلیل بن جائے۔ اور آخری بات، اب ٹائم نہیں ہے، وہ آپ گھر جا کے پڑھیے گا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے معراج اور سائنس، یہ آپ ضرور پڑھیں۔ اگر وقت ہوتا تو میں اس پر بات کرتا کہ جو لوگ قیامت تک ہر بات کو عقل کے پیمانوں پر پرکھ کر ہی قبول کریں گے، وہ بھی جب معجزہ معراج کو عقلی اصولوں پر پرکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔